اس محبت اور عقیدت کو دیکھا کہ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دستبوسی کر رہے ہیں اور طرح طرح کی خدمتوں میں مصروف ہیں، تو آپ بڑے متاثر ہوئے کہ میں آیا ہوں تو یہ حال ہے، جب امام علی مقام آئیں گے تو پھر ان کی محبت کا عالم یہ کیا ہوگا۔ آپ نے متاثر ہو کے خط لکھا، اے میرے آقا حسین، آپ دیر نہ کریں، جیسے میرا خط آپ کو ملے آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پڑے گی، عقیدت مند ہیں آپ کی، یہ حقیقت میں محبان علی اور محب اہل بیت ہے۔ ادھر سے قاصد خط لے کے روانہ ہوا، ادھر سے قضاء و قدر کے احکام جو آسمان سے جاری ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چاندی یزیدی رہتے تھے کوفے کے اندر، اور انہوں نے دیکھا 40,000 بیعت کر چکے تو وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے اور ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یزید کو قاصد بھیجا، خط لکھا، اے یزید تو خواب غفلت میں ہے، تیرے خلاف 40,000 کا محاذ قائم ہو چکا ہے، اگر تو اس خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا تو یاد رکھ یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کے لے کے جائے گا۔ تو یزید کو جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو آپ سمجھ لیا یہ کرسی، یہ تخت، یہ اقتدار بڑی پیاری چیز ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی اپنی کرسی، عہدہ اور اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آخری وقت تک وہ کوشش کرتا ہے جو ہو سکے وہ میں کر لوں اور میرا اقتدار اور میری کرسی بچ جائے۔ تو یزید کو جب اقتدار خطرے میں نظر آیا تو جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں اور معاذ اللہ حسین کے بارے میں کتابیں لکھ کے ورق کالے کرتے ہیں اور امام علی مقام کو باغی اور بغاوت کا الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نیست و نابود کرے۔ ان کے لیے یہ سبب ہے کہ یزید نے حکم دے دیا، نعمان ابن بشیر جو صحابی رسول تھے انہوں نے حضرت مسلم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، اور یزید کو پتہ چلا تو اسے معزول کیا، اور ایک ظالم اور جابر قسم کا انسان جو بصرے کا گورنر تھا جس کو عبید اللہ کہتے ہیں، ابن زیاد، عبید اللہ کو اختیار عام دے کر کہا تو بصرے کا گورنر بھی ہے، تجھے میں کوفے کی گورنری بھی دیتا ہوں، تو کوفہ پہنچ اور یہ حالات ہموار کر 40,000 کا محاذ جو قائم ہو چکا ہے اس کو توڑ اور تجھے اختیارات عام حاصل ہے، جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے جو کچھ بھی تجھے کرنا پڑے۔ اب اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ میرے استاد کی کتاب ہے شام کربلا، یہ موجود ہے، اس کتاب کے اندر بھی حوالے موجود ہیں، اس کتاب کے اندر بھی ایسے سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور تاریخ کی کتابیں طبری پڑھیں، خلدون پڑھیں، تاریخ دمشق پڑھیں، یہ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں سب اس بات کا بین ثبوت ہے اور دلیل اور حجت ہے کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو اختیارات عام دیے تھے، اگر تجھے کچھ کرنا بھی پڑے تو دریغ نہ کرنا، ہاتھ پیچھے نہ کھینچنا، بلکہ اس محاذ کو توڑ کے میرے اقتدار کی راہیں ہموار کر۔ تو یہ عام اختیار لے کر یہ کوفہ آیا، اور اس کو پتہ بھی تھا بدبخت کو کہ سارے اہل کوفہ امام علی مقام کا انتظار کر رہے، خط قاصد روانہ ہو چکا ہے، یہ عربی لباس پہن کر حجازی لباس کے اندر بڑی مکارانہ چال چلتے ہوئے یہ کوفے میں رات کے ٹائم داخل ہوا، اور ادھر سے اہل کوفہ سارے انتظار کے اندر تھے، وہ سارے نعرے لگا رہے تھے، مرحبا یا ابن رسول اللہ قدمت خیرہ کا قدم، کہ آپ کے قدم آنے والے اٹھانے والے آپ کا آنا مبارک ہو، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کا آنا مبارک ہو۔ سارے حسین بن علی کی عظمت کے نعرے لگا رہے تھے، اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، لہذا یہ آگے چلتا رہا۔ جب بھیڑ زیادہ ہوئی تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا اگر نواسہ رسول ہوتے تو جواب ضرور دیتے اور چہرے پہ نقاب نہ رکھتے اور اس کیفیت میں آگے نہ بڑھتے۔ تو ایک نے نقاب جو آگے بڑھ کے پلٹا تو ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کو پایا، وہ کہنے لگے اہل کوفہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم تو اپنے دشمن کے نعرے لگا رہے، اپنے دوست کے نعرے نہیں ہیں، اگر دوست ہوتے تو دل ہمارے خوش ہوتے،
گرگٹ ہے اور اس کی اولاد بھی گرگٹ کی اولاد کہلائے گی، یہ تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ابن زیاد دارالامارت میں داخل ہوا اور اس نے جتنے بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے ان سب کو زیر حراست لے لیا، گرفتار کر کے دارالامارت کے اندر نظر بند کر دیا۔ حضرت امام مسلم کو پتہ چلا، آپ نے اپنے 40,000 عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا، اور آپ نے جب پکارا تو 40,000 عقیدت مند آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ آپ نے دارالمعارض کا محاصرہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ نہ تو ابن زیاد کے پاس اتنی فوجیں تھیں، نہ اتنے ہتھیار تھے، نہ اتنے سپاہی تھے۔ اگر آپ اشارہ کر دیتے تو دارالمعارض کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں قضاء و قدر کے احکام جاری ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔ لہٰذا جب محاصرہ کیے کھڑے تھے تو ابن زیاد بڑا گھبرایا اور بڑا پریشان ہوا۔ اس نے جو لیڈر قسم کے لوگ تھے ان کو بلایا، کہا دیکھو میرے ساتھ تعاون کرو، اور اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تمہیں میں ابھی قتل کر دوں گا۔ ان قریب میری فوجیں جو ملک شام سے کوفہ آنے والی ہیں، تمہارے گھروں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا جائے گا، نہ تم اپنے عزیز و اقربا کا منہ دیکھ سکو گے اور نہ انہیں دیکھنا نصیب ہوگا، اور تمہیں تو ابھی قتل کرواؤں گا، ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی دنیا دیکھے گی۔ لو میاں جو لیڈر قسم کے لوگ تھے وہ سب جب دھمکی دی تو وہ لیڈر قسم کے سارے لوگ پلے ہو گئے اور جان کے لالے پڑے، ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہوئے، خوف زدہ ہو کے کہنے لگے ابن زیاد تو جس طرح چاہتے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تجھے کس چیز کی تعاون کی ضرورت ہے؟ کہا دیکھو کوئی تمہارا بھائی، کوئی تمہارا چاچو، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، تمہارے عزیز و اقربا دارالمعارض کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، دارالمعارض کی چھت پہ چڑھو، اپنے عزیز و اقربا کو بلاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ہماری جان تو جائے گی، تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ اوپر چڑھ گئے، انہوں نے اپنے عزیز و اقربا کو بلانا شروع کیا، بلا کر چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا، کہنے لگے دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، اسلحہ یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے پاس ہے، امام علی مقام بے شک رسول اللہ کے نواسے ہیں، نہ تو ان کے پاس حکومت ہے، نہ اسلحہ، نہ فوجیں ہیں، تو یہ تو میاں اقتدار کا مسئلہ ہے جو خام خام آپس میں پس جائے۔ تو آج بھی لوگ جو مخالفین ہیں وہ یہی کہتے ہیں اقتدار کا مسئلہ تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص کو گھر میں بیٹھے ہر چیز اور نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اور خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں، نبی کے نواسے ہیں، وہ اشارہ کریں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، ان کے لیے کوئی کمی ہے؟ یاد رکھو جو امام علی مقام کے اوپر اس طرح بکواس کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں اور بغاوت کا الزام لگاتے ہیں، کل ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ والے، انہیں کسی دنیا کی حکومت کا لالچ نہیں ہوتا، دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام علی مقام اس وجہ سے گئے کہ ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، ظالم کا مقابلہ کیا جائے۔ لہٰذا 10 ادھر سے 20 ادھر سے 50 ادھر سے چلے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 جو محاصرہ کیے کھڑے تھے، اب اس میں سے 500 باقی بچے، 39,500 ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور خوفزدہ ہو کر حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، 500 باقی بچے۔ امام مسلم نے دیکھا اللہ اللہ کہ یہ 500 بچے ہیں، 39,500 چلے گئے، ان کا بھی کیا اعتبار ہے؟ یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور موٹی موٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ کی بیعت کی تھی۔ آپ نے 500 کو پکارا، چلو مغرب کی نماز کوفہ کی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ لو میاں اذان ہو گئی، امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا، 3 رکعت فرض مغرب کی نماز کی نیت حضرت امام مسلم نے کی، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لی، آپ نے اللہ اکبر کے نماز شروع کی،
500 نے پیچھے نیت کی، لیکن جب 3 فرض پڑھ کے دیکھے سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے، وہ 500 میں ایک بھی باقی نہ بچا۔ آپ تنے تنہا مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، امام علی مقام کی یاد بھی رہ رہ کے صدا رکھی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیسی بے وفائی کی ہے، اور مجھے اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں، میں تو امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں، جب میرے ساتھ ان ظالموں نے بے وفائی کی ہے تو امام آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ امام علی مقام کی یاد رہ رہ کے آپ کو ستا رہی تھی، لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کے مغرب کی کوفے کی گلیوں میں نکلے، اور جس گلی میں جائیں اندر سے کنڈی لگی نظر آئے۔ آپ کوفہ کی گلیوں میں اس طرح چل رہے تھے جیسے غریب الوطنی کے عالم میں کوئی مسافر جس کا کوئی آشنا نہ ہو۔ آپ کسی پناہ گاہ کی اپنا تلاش کے اندر تھے، یہاں تک کہ آپ جس گلی میں جائیں وہاں سے کنڈی لگی نظر آئے۔ ایک دروازے کو آپ نے کھلا ہوا پایا، ایک عورت تھی جو اپنے بچے کے انتظار میں تھی، طوع نامی عورت۔ آپ نے اس سے پانی کا پیالہ طلب کیا، اس نے پانی پیش کیا اور کہا بھائی رات کا ٹائم ہے، میرے دروازے پہ اس طرح بیٹھنا غیر مرد کا مناسب نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ حضرت امام مسلم فرمانے لگے بہن کہاں جاؤں، میرا تو کوئی اس وقت آسرا اور پناہ گاہ نہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اللہ اللہ، اس عورت نے جیسے ہی حضرت امام مسلم کا نام سنا بڑی پریشان اور غمگین ہوئی، کہنے لگی یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میری نگاہوں نے کون سا منظر دیکھا؟ ابھی تو چند دن پہلے میں سن رہی تھی کہ وہ 40,000 مرید ہو چکے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، اور اب میں دیکھ رہی ہوں تو آپ تنے تنہا اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ تو کہا بھائی فکر نہ کرو، میں بھی محب اہل بیت ہوں، نبی پاک کی آل کی ایک لونڈی اور کنیز ہوں، کوئی بات نہیں، میرا غریب خانہ حاضر ہے، آپ میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں اور میرے گھر کو اپنے نورانی قدموں سے منور اور روشن فرمائیں۔ لہٰذا اس نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، کھانا تناول کر کے آپ آرام فرما ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا، ماں تو جنتی تھی لیکن بیٹا بڑا بدبخت تھا۔ بیٹا گھر میں داخل ہوا اور ماں کو دیکھا بار بار کمرے میں آتے جاتے، تو کہنے لگا ماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا قریب آؤ۔ کہا بیٹا آج ایک طرف تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت امام مسلم جو کہ امام علی مقام کے نائب بن کے کوفہ تشریف لائے تھے، آج وہ ہمارے گھر میں آرام فرما ہے اور آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بیٹا ایک طرف غم اس بات کا ہے پہلے کوفہ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کا ساتھ چھوڑا، تو بیٹا دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا، یہ ماں بڑی بولی بالی ہے، اس کو کیا پتا، ابن زیاد نے تو 1000 درہم کا اعلان کر دیا ہے اور صبح ہوتے ہی میں ابن زیاد کو خبر دوں گا۔ تو یہ خدا کی شان ہے کہ نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ اور میں آزر کے گھر پالنے والا اللہ تعالیٰ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو شکن ہو جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہو جائے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے، فرعون کی زوجہ آسیہ جنتی عورت طیبہ طاہرہ ہو جائے، تو یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے، نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک، کافروں کے ہاں مومن پیدا کر دیتا ہے اور مومنوں کے ہاں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، بے نیاز جو ہوا جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ رات کی چند گھڑیاں اس بدبخت کے لیے گزارنا بڑی مشکل ہوئی۔ صبح فجر ہو گئی اور وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کہا کہ ابن زیاد میں مسلم کو گرفتار کراتا ہوں، مجھے انعام دیا جائے۔ کہا برخوردار پہلے تو گرفتار کر پھر تیرا انعام تجھے دیا جائے گا۔ اس نے 70 سپاہی بھیجے، 70 تھے اور تلواروں سے اور تیروں سے لیس تھے، نیزوں سے لیس تھے۔ محمد بن اشعث کی قیادت میں 70 سپاہی آئے اور طوع نامی عورت کے مقام کا محاصرہ کیا، اور حضرت امام مسلم کو پتہ چلا، آپ چھت پہ تشریف لائے، ان لوگوں نے بدتمیزیاں اور بے ادبیاں بھی کیں،
اور یزید کی تعریف کی، امام علی مقام کے اوپر بغاوت کا الزام لگایا، نہ زیبا کلمات کہے، مشتعل ہو کے چند تیر بھی حضرت امام مسلم کی طرف پھینک دیے۔ آپ فرمانے لگے دیکھو بات کرنی ہے تو مضبوط طریقے سے کرو، یہ تیر چلا کے مجھے نہ دکھاؤ کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں، اگر تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو مجھے جواب دینا بھی آتا۔ حضرت پہ نیچے آ جائیے، جواب دیں اگر آپ دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے تلوار پکڑی، وہ 70 تھے اور آپ تنہا تھے، آپ ان 70 کا مقابلہ کرنے لگے۔ اللہ اللہ، آپ کی تلوار جب چلتی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے، لیکن اب وہ 70 ہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس شیر کو چھیڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، لہٰذا آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، آپ نے بہت ساروں کو قتل کیا اور بہت سارے زخمی ہوئے، لہٰذا اس اسنا کے اندر حضرت امام مسلم کے سامنے کے دانتوں پہ ایک تیر آ کے لگا، آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے اور خون کا فوارہ نکلا۔ اسی اسنا میں آپ نے پانی طلب کیا، پانی توا نامی عورت نے دیا، اور جیسے پانی پینے کے لیے حضرت نے ہونٹوں کے قریب کیا تو خون پیالے کے اندر گرا اور سارا پانی خون خون ہو گیا۔ آپ نے پیالے کو زمین پہ رکھ دیا، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور فرمانے لگے ایسا لگتا ہے مسلم آج دنیا کا پانی تیری قسمت میں نہیں، اب تو جنت میں پہنچ کے جنت الفردوس کے اندر آپ کوثر کے جام نصیب ہوں گے۔ اللہ اللہ، آپ پھر لڑنے لگ گئے۔ لہٰذا محمد بن اشعث بڑی مکاری اور متانت سے کام لیتے ہوئے اس نے آ کے حضرت امام مسلم کو کہا، اے مسلم، انہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ فرمانے لگے اگر میں لڑنا ہی چاہتا تو 40,000 جب محاصرہ کیے کھڑے تھے تو میرا ایک اشارہ دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کافی تھا۔ ہم تو لڑائی جھگڑا چاہتے نہیں، امن والے خیر والے لوگ ہیں، اللہ کا قرآن اور دین اسلام ہمارے گھر سے ہی لوگوں کو نصیب ہوا ہے، ہم تو خود خیر اور اخوت اور رحمت کا درس دیتے ہیں۔ اس نے ڈانٹا، بزدل و بیوقوفوں، تلواریں میان میں کرو، ان کو ڈانٹا اور حضرت امام مسلم کو ساتھ لے چلا۔ راستے میں آپ سے تلوار بھی بڑی مکاری سے لے لی، اور آپ جب دارالعمارت کے اندر داخل ہونے لگے تو یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ دارالعمارت کے اندر داخل ہوئے، دونوں طرف سے دروازے کے پیچھے 2 سپاہی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ جیسے آپ دارالعمارت کے اندر داخل ہوئے، دونوں طرف سے تلواریں جو پڑی تو آپ اس مقام پہ شہید کر دیے گئے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ باقاعدہ ابن زیاد سے آپ کی گفتگو ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ ابن زیاد کہنے لگا دیکھو مسلم، تم اپنے آپ کو مجرم ثابت کر چکے ہو، بس ایک ہی صورت ہے کہ آپ حسین کی بیعت کریں، آپ حسین سے وعدہ کرائیں کہ وہ یزید کی بیعت کرے گا اور آپ بھی یزید کی بیعت کریں۔ اگر آپ یہ وعدہ نہیں کرتے تو یاد رکھیں نہ حسین کی خیر ہے نہ آپ کی خیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہو ابن زیاد سن، جہاں تک خیر کا تعلق ہے تو خیر ہی خیر ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کریں اور حسین بن علی کیوں کریں؟ وہ تو نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے ظالم و جابر کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ اس نے حکم دیا ان کو دارالعمارت کی چھت پہ لے جاؤ اور ان کی گردن کاٹ کر، سر کاٹ کر ان کے جسم کو، لاشیں کو اس زور سے نیچے گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ جیسے ہی جلاد پکڑنے کے لیے آگے دوڑے، آگے بڑھے، آپ فرمانے لگے اہل کوفہ دیکھو یہ تمام دارالعمارت کھچا کھچ بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میری 3 باتوں پہ عمل کرنا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے اچھا ہمارے ساتھ نہیں کیا، لیکن ہو سکے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، جامع شہادت نوش کر جاؤں، میرا سر کاٹ کر میری لاش کو زمین پہ گرا دیا جائے تو اٹھا کے کسی مناسب مقام پہ دفن کر دینا، اور میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، میرے ہتھیار اور گھوڑا بیچ کے وہ قرض ادا کر دینا۔ اگر تمہارے اندر اہل بیت کی محبت کا کوئی ذرہ، کوئی قطرہ بھی موجود ہے، اہل بیت کی محبت کا کوئی ذرہ تمہارے دل کے کسی کونے کے اندر موجود ہے تو حسین بن علی کو خبر کر دو کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ تو ابن زیاد گھور کے دیکھا، خبردار مسلم کے احکامات پہ کوئی تعمیل کرنے نہ پائے،
اور کہا ہم تیری لاش کو دفن نہیں کریں گے، گلی کوچوں میں پھیلائیں گے، تشہیر کریں گے، اور تیرے ہتھیاروں کو میں اپنے سپاہیوں میں تقسیم کروں گا۔ اور زہر بن علی کو کیوں روکے؟ انہیں تو ہم نے بلانا ہے، معاذ اللہ انہیں بھی بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ لہٰذا جلاد آپ کو پکڑ کر دارالعمارت کی چھت پہ لے گئے۔ آپ دارالعمارت کی چھت کے اوپر جب گئے، آپ نے اپنا رخ انور مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی جاز مقدس کی طرف کر لیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی مہلت مانگی، بے دینوں نے وہ بھی نہ دی، اور آپ نے جب اپنا چہرہ انور حجاز مقدس کی طرف کیا اور رو پڑے، اور وہ ظالم سمجھے شاید آپ موت سے ڈر گئے ہیں، آپ فرمانے لگے یہ تمہاری خام خیالی ہے، اہل بیت کا گھر بھی کیا گھر ہے جس بچے کو دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ہم لوگ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کہا مسلم میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، اور چلا دنیا سے میں کعبے سے اب وہ چلنے والے ہیں، چلا دنیا سے میں کعبے سے اب وہ چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام میں قضا کب ٹلنے والے ہیں، اور مجھے آتا ہے رونا اس کی آمد خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ آپ کہہ رہے تھے میرے آقا حسین مجھے معاف کر دے گا، میں کی وہ مسلم ہوں جس نے آپ کو خط لکھا، میں نے کی آپ کو یہ لکھا، یہ محبان علی محب اہل بیت ہے، 40,000 بیت کر چکے ہیں، یہ بڑے ہی عقیدت مند اور محب ہیں، اور آپ دیر نہ کریں، میرا خط ملتے آپ کو بات تشریف لے آئے، حضور مجھے معاف کر دینا، لیکن آپ کا یہ غلام آپ کے نام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ انہی تصورات میں تھے کہ ظالموں نے وار کیا، سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ کے جسم اطہر کو ظالموں نے دارالعمارت کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ جس دن حضرت امام مسلم کوفے میں شہادت پاتے ہیں، اسی دن خط پہنچتا ہے 8 ذوالحجہ کو مکہ المکرمہ میں۔ 8 ذوالحجہ، یہ جانتی ہیں یہ 7-8 کیا ہے؟ آپ میں جو حج کرنے گئے ان کو پتہ ہے حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور 8 اور 9 اور 10 خاص کر یہ حج کے ایام میں 5 ایام حج کہلاتے ہیں، اور ان راتوں کی اور دنوں کی قسم کھائی ہے، اور حاجیوں کے قافلے میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں، اور حسین نانا کے دین کی لاج رکھنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑی آپ کی منتیں سماجتے کی حضور نہ جائیں۔ آپ فرمانے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا قتل، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا حضور کون سا خواب ہے؟ کہا نہیں بتا سکتا، لیکن اس خواب کی تعبیر میدان کربلا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ چند کلمات میں نے آپ کے گوش گزار کیے، وقت بھی ہو چکا ہے، اور کل ہفتہ ہے انشاءاللہ العزیز، مغرب کے بعد ہماری محفل شروع ہو جائے گی، محفل نعت، اور اگر موسم اچھا رہا، بارش کا ہوا تو پھر مختصر کریں گے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی ہے، اور مغرب سے پہلے کچھ ٹائم ملا تو بیان ہوگا، باقی بیان عشاء کے بعد ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں اس محفل میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ کل حضرت امام مسلم کے بچوں کی شہادت اور بعد کے واقعات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امامین کریمین کے ذکر پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر پاک کا صدقہ جب تک دنیا میں رہے اللہ ہمیں بھی ایمان کے اوپر قائم رکھے، وقت موت آئے تو ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔